السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو صدیق کا خطاب رسول اللہ نے دیا؟ دوستو، منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والے میجورٹی جو اہل سنت ہیں، سنی فرقہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق ہیں، صرف اکیلے وہ صدیق ہیں، اور کوئی صدیق نہیں ہے، کوئی اور صحابی صدیق نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کے گھر میں 4 بچے ہوں، آپ کو ہو یہ جو پہلا بچہ نا یہ اچھا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ لگا دو اچھا، اس کا جب بھی نام لو آپ بولو اچھا، تو باقی 3 کیا سوچیں گے کہ ہم اچھے نہیں ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ اس پہ بھی ایک ویڈیو ہونے چاہیے۔ آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا رسول اللہ نے صدیق کا خطاب دیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کتاب اس کے اندر صدیق کون ہے، اس پر بھی آج بات ہوگی۔ دوستو، مزے کی بات بتاؤں، سنی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم صدیق ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ اندازہ کرو، یعنی حضرت ابراہیم وہ تو صرف صدیق ہیں سچے، اور حضرت ابو بکر بڑا سچا یعنی صدیق اکبر، پیغمبر سے بڑھا دیا۔ تمام اہل سنت کو، چاہے بریلویوں، دیوبندیوں یا وہابیوں، ایک دفعہ پھر میں دعوت فکر دیتا ہوں۔ سوچو آپ کہاں پہ کھڑے ہو۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم روایات کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ روایات صحیح ہیں یا غلط۔ اجازت ہے، کریں بسم اللہ۔ دوستو، صحیح البخاری 3675 روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، احد قرار پکڑ، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اب روایت پرست کہتے ہیں، دیکھا اس روایت میں حضرت ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ دوستو، یہ روایت ضعیف ہے جی۔ اس روایت میں 4 مسئلے، 4۔ پہلا مسئلہ، روایت غریب ہے، حضرت انس کے علاوہ اور کوئی بھی بیان نہیں کر رہا۔ اور پھر خود حضرت عائشہ وہ کہتی ہیں کہ نام لے کے کہتی ہیں، امام طحاوی نے اپنی صحیح سند سے، اہل حدیث کے مطابق سند صحیح ہے، حضرت عائشہ سے نقل کیا، وہ فرماتی ہیں کہ یہ تو دونوں بچے تھے، حضرت انس اور یہ ابو سعید الخدری، انہیں کیا پتہ رسول اللہ کی احادیث کا، یہ تو بچے تھے۔ یہ تو تھی پہلی بات۔ دوسری بات، قتادہ مدلس ہے، بعض جگہ سماع کی تصریح کی ہے، لیکن بعض روایات میں مدلس ہے، یعنی عن کہہ کے بیان کر رہا ہے۔ اور مدلس راوی جس بھی روایت میں ہو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مدلس راوی دوستو اس راوی کو کہتے ہیں جو اپنے استاد کو، اوپر والے استاد کو واسطے میں سے ہٹا دے، اس کا نام چھپا دے، اس سے اگلے راوی کا نام لے لے۔ تیسرا مسئلہ، سعید راوی، سعید بن ابی عروبہ، یہ بھی مدلس ہے، اور یہ بھی صیغہ عن سے بیان کر رہا ہے۔ مدلس کی میں نے آپ کو تعریف بتائی ہے نا۔ مدلس راوی کی مثال دیتا ہوں، اے بی سی، سی اگر یہ کہے کہ اے نے فلانی بات کی ہے تو میں سی سے پوچھوں گا، ایکسکیوز می، کیا آپ نے اے کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے؟
تو سی بولے گا نہیں میں نے بی سے سنا ہے. اب ہم نے کیا دیکھا, سی نے جو واسطہ ہے نا اس میں سے بی کو اس کا نام چھپا دیا. اس کو کہتے ہیں تدلیس کرنا, اور جو یہ والی حرکت کرے اسے کہتے ہیں مدلس. قتادہ اور سب سے بڑھ کے اس کا شاگرد سعید یہ مدلس ہے. دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ روایت غریب ہے, یعنی صحابہ کے طبقے میں اور تابعین کے طبقے میں ایک بندہ اس کو بیان کر رہا ہے. غریب روایت اس کو کہتے ہیں کسی بھی طبقے میں اس کو ایک بندہ روایت کرے, چاہے صحابہ کا طبقہ ہو یا تابعین کا یا تبع تابعین کا. غریب روایت کو محدثین بھی نہیں مانتے. احمد بن حنبل نہیں مانتا, اس کا استاد عبدالرزاق نہیں مانتا, ابراہیم نخعی نہیں مانتا, خطیب بغدادی محدث وہ بھی نہیں مانتا. مسئلہ ہی مسئلہ روایت میں دیکھو. تو یہ روایت گئی. سب سے بڑھ کے سعید مدلس ہے. اب آتے ہیں دوستو اگلی روایت کی طرف. علامہ البانی نے دوستو اپنا جو سلسلہ تھا نا صحیح حدیث کا, اس میں اس کو نقل کیا ہے. 3249 نمبر روایت ہے. بہت طویل روایت ہے دوستو. اس کا جو مفہوم ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ روایت یہ کہہ رہی کہ رسول اللہ نے بیت المقدس کی سیر کی تو حضرت ابو بکر نے تصدیق کی. تو صبح کے وقت آسمانی خبر یعنی رسول اللہ پر نازل ہونے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں, وہ صبح کو موصول ہو یا شام کو, یعنی حضرت ابو بکر نے کہا. اسی وجہ سے ابو بکر کو صدیق کہا گیا. دوستو یہ روایت ضعیف ہے. محمد بن کثیر الصنعانی میجورٹی کے نزدیک ضعیف ہے, اور اسی طرح اور بھی کئی طرق ہیں. اس کے اندر ابن شہاب زہری مدلس ہے. ٹھیک ہو گیا, دونوں روایتیں اڑ گئیں. حضرت انس والی روایت غریب بھی ہے, دوسرا حضرت انس پر حضرت عائشہ نے جو کمنٹ کی ہے وہ دو, تیسرا قتادہ مدلس ہے. بعض روایات میں قتادہ نے سما کی تصریح کی ہے, بعض میں مدلس ہے. چوتھا اس کا شاگرد کون سعید وہ بھی مدلس ہے, وہ بھی اپنے سے اوپر والے راوی کا نام چھپا رہا ہے, عن کہہ کے بیان کر رہا ہے. 4 مسئلے. دوستو آپ نے یہ آیت سنی ہوگی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. روایت پرست دوستو اس آیت کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ. یہ دوستو تفسیر طبری ہے, یہ سند آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. حضرت علی سے مروی ہے کہ والذی جاء بالصدق وہ رسول اللہ ہیں, وصدق بہ وہ ابو بکر ہیں. دوستو روایت ضعیف ہے. عبد الملک بن عمیر مجرور راوی ہے اور مدلس بھی ہے, اور اسید بن صفوان مستور ہے, یعنی اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا. مستور راوی اس راوی کو کہتے ہیں جس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہ بولیں. اس کے مرنے کے بعد 50 100 200 سال بعد جو محدثین پیدا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو 100 سال پہلے بندہ فوت ہوا تھا نا وہ سچا ہے, یعنی اس کے زمانے کے لوگ سچا نہ کہیں. اور یہ نص قرآنی ہے, تنقید اور تعریف اس زمانے کے بندی کی لی جائے گی. یہ اللہ کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو. معلوم ہوا تحقیق وہ کرے گا جو اس کے زمانے کا ہوگا. تو یہ روایت تو ضعیف ہے. یہ امام طبری نے صحیح سند سے قتادہ, یہ جس کا بھی میں نے نام لیا ہے, جو صحابہ کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. پتہ ہے مزے کی بات سنو, یہ بات آپ کو ابو جعفر تنولی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتائے گا. مجھے پتہ ہے آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہو. والذی جاء بالصدق کون کہہ رہا ہے؟ قتادہ. وہ کہہ رہے ہیں یہ رسول اللہ ہے, اور جنہوں نے ایمان لایا ان کی بات کی تصدیق کی یہ تمام مسلمان ہیں, اور یہی قول ابن زید کا ہے. دوستو ایک روایت بھی صحیح نہیں, ایک روایت بھی, بلکہ مزے کی بات بتاتا ہوں. ابن ابی عاصم, کیا نام ہے؟ ابن ابی عاصم. اسی طرح امام ابن سعد نے بھی, جو طبقات ابن سعد والا ہے نا, تاریخ ابن سعد والا,
ان کی سیم سند ہے، محمد بن سیرین عن عقبہ، یہ اہل حدیث کے مطابق سند صحیح ہے، اہل حدیث کے مطابق کہتے ہیں کہ عقبہ کہتا ہے کہ میں عبداللہ بن عمر بن العاص صحابی کے پاس تھا، تو صحابی نے کہا ابو بکر یہ صدیق ہے، اصب تم اسمو، تم نے صحیح کیا، لوگوں کو کہا، صحابی لوگوں کو کہہ رہا ہے تم لوگوں نے صحیح کیا، اصب تم اسمو، کہ تم لوگوں نے ان کا یہ لقب رکھا ہے، یہ نام رکھا ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوا رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب نہیں دیا، نہ صحابہ نے، بلکہ اس صحابی کی اس روایت سے کیا پتہ لگا، وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں اصب تم لوگوں نے درست کیا، صحیح فیصلہ کیا کہ جو حضرت ابو بکر کو صدیق کا، یعنی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو رضی اللہ عنہ رسول اللہ نے صدیق نہیں کہا۔ لفظ لقب کون سا صدیق، اس پہ ہماری بحث ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہماری سر آنکھوں پہ، قرآن کے مطابق ہر صحابی جنتی ہے، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ٹھیک ہے، لقب پہ بات کر رہے ہیں ہم، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ سندوں کا حال آپ دیکھ چکے ہیں، بلکہ صحابی تو کچھ اور کہہ رہا ہے، صحابی نے تو رسول اللہ کا نام لیا ہی نہیں، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اصب تم اسمو، تم لوگوں نے درست کیا یہ نام رکھ کے، اور لقب کی نسبت رسول اللہ کی طرف نہیں کر رہا، لوگوں کی طرف کر رہا ہے کہ تم نے اچھا نام رکھا ہے۔ اچھا دوستو، مزے کی بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہم لوگوں کی کوشش ہوتی نام لیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، دیٹس اٹ، سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے مریم علیہ السلام کو صدیقہ بولا ہے، کیا کسی روایت پر اس کو آپ نے سنا ہے جس نے بولا ہو مریم صدیقہ نے یہ فرمایا، یا ابراہیم صدیق نے یہ کہا، یا ادریس صدیق نے یہ بولا، سنا کبھی؟ ان سب کو اللہ قرآن میں صدیق کہہ رہا ہے۔ سورہ مریم 56 نمبر آئے دوستو، اللہ ادریس علیہ السلام کو صدیق کہہ رہا ہے۔ سورہ مائدہ 75، اس میں اللہ مریم علیہ السلام کو صدیقہ کہہ رہا ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ، نام سنا ہے نا، کوئی روایت ثابت نہیں ہے جس میں سیدہ عائشہ کو رضی اللہ عنہا رسول اللہ نے صدیقہ کہا ہو۔ قرآن صرف اور صرف اونلی مریم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے صدیقہ۔ کبھی سنا ہے مریم صدیقہ؟ روایت پرست نہیں بولتے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے صدیقہ اس کو نہیں بولتے، اور جس کا نہیں بولا اس کو بولتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، الٹی کشتی چل رہی ہے نا، ان کا الٹا گیر لگا ہوا ہے، ریورس میں جا رہے ہیں، اندازہ کرو۔ ہر انسان، میں بھی صدیق ہوں، آپ بھی صدیق ہیں، سارے صحابہ صدیق ہیں، ہر مسلمان صدیق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ سورہ حدید 19 نمبر آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ، اولئک ہم الصدیقون، کیا؟ ہم الصدیقون، وہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں۔ اللہ کے نزدیک صدیق ہر شخص ہے جو ایمان لائے اللہ پہ اور رسول پہ۔ میں نے آیت پیش کر دی، بتاؤ میرے پاس آیت ہے، آپ کے پاس آیت نہیں ہے، کس کا پلڑا باری ہے، میرا یا آپ کا؟ اسی طرح اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک صدیق نہیں ہے، جس طرح روایت پرست کہتے ہیں نا کہ صرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم تو اللہ کی سنیں گے۔ اللہ سورہ نساء 69 نمبر آیت میں دوستو اللہ پاک فرما رہا ہے جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کیا کہہ رہے دوستو؟
میرا پیارا اللہ اس قرآن میں میرے پیارے اللہ جی نے کیا فرمایا ہے؟ ہر شخص جو اللہ رسول پہ ایمان لائے صدیق ہے، پہلی بات۔ دوسرا، اللہ پاک فرما رہا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں نا، اولئک، یہ لوگ ہوں گے کس کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ، بہت زیادہ صدیق۔ صدیق بننا ہے؟ دل کرتا ہے خواہش دل میں صدیق بنے؟ تو پھر اس آیت کو پکڑ لو، صدیق بن جاؤ گے۔ پکا ایمان، جس طرح ہوتے ہیں نا تھوڑی سے کیل ٹھوکتے ہیں، کیل ٹھوک کے پکا ایمان اللہ کی کتاب پہ، اس کے رسولوں پہ، ملائکہ پہ، آخرت کے دن پہ، سب سے بڑھ کے اللہ کی ذات پہ۔ آپ بھی انشاءاللہ اس لسٹ میں آ جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک صحابی کو صدیق کہنا، وہ بھی غریب روایت کی وجہ سے، غریب روایت ہے، غریب روایت کو محدثین بھی نہیں مانتے، اور پھر اس کے اندر مدلس راوی بھی ہیں، ایک نہیں دو۔ اور مدلس اگر یہ کہہ بھی دے نا کہ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، تب بھی محدثین کہتے ہیں کہ اس کی بات کو قبول نہ کیا جائے، بلکہ بعض محدثین نے بدوا دی ہے اس کو، مدلسین راویوں کو، کہ جو راوی تدلیس کرتا ہے نا، ان کو بدوا دی ہے، یعنی بذات خود مدلس ہونا یہ بھی بری بات ہے۔ اب اس روایت میں ایک نہیں دو مدلس ہیں، خصوصاً سعید، یہ روایت گئی، دوسری بھی گئی، کوئی روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ صحابی تک صحیح ہے روایت۔ صحابی یہ کہہ رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے صحیح کیا ہے، اصبتم اسمو، کہ تم نے ان کا نام ابو بکر صدیق رکھا ہے۔ ثابت ہوا رسول اللہ نے یہ نام نہیں رکھا، بلکہ خود حضرت ابو بکر کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ لوگوں نے میرا نام صدیق رکھا ہوا ہے۔ یہ تو قیامت کے دن انہیں پتہ لگے گا کہ امت انہیں صدیق کے نام سے پکارتی رہی ہے۔ تو قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، اس کے مطابق سارے صحابہ جن کو اللہ نے جنت کا کیا کہنا چاہیے فرمان دے دیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب صدیق ہیں بشمول حضرت ابو بکر کے، سب صدیق ہیں، سب صحابہ بشمول حضرت ابو بکر کے، سب صحابہ صدیق ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں بھی اس لسٹ میں، ہم گنہگار لوگ ہیں، آپ چھوٹے ہوں گے، میں بڑا گنہگار ہوں، تو اللہ معاف کرے، ہم سب پہ رحم کرے، انسان ہے نا، تو بس یہ کہ اللہ ہمیں بھی اس لسٹ میں شامل کر دے۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ میرا دوسرا چینل ہے، ایک اور یہ والا، اس پہ ابھی تک 5 سبسکرائبر ہوئے ہیں۔ آپ لوگ سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ جاؤ اللہ کے بندے، سبسکرائب کرو اس کو، میں نیچے کمنٹس میں لنک دوں گا، اچھا ٹھیک ہے، یہ نیچے کمنٹس میں آپ کو لنک نظر آئے گا۔ اجازت، آخر میں شیئر ہو جائے۔ میرے قرآن جیسا میرے پیارے قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرے 2 نمبر راوی تے کوئی شے ہی نہیں۔ قرآن زندہ باد۔